دشمن دین نے اسے جب بھی جھکانا چاہا، اور بھی اونچا اٹھا ختم نبوت کا علم۔ قادیانی کے مددگار رہیں گے رسوا، دائمی عز و علا ختم نبوت کا علم۔ آؤ آؤ ہم مل کے اٹھیں اور پکاریں لبیک، خم نہ ہونے دیں ذرا ختم نبوت کا علم۔ ماشاءاللہ یہ تھے عبدالغفار بن علی حسن شر، جو آپ حضرات کے سامنے اپنی تقریر پیش فرما رہے تھے۔ میں آپ حضرات کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے مدرسہ عربیہ محمدیہ تعلیم القرآن مراد گھوٹو نے ایک تقریری مقابلے کی مہمان نوازی کی تھی، جس میں تقریباً 13 طلباء حصہ لے سکے تھے، لیکن الحمدللہ اس مدرسے کی کامیابی کا یہ راز ہے کہ اس مقابلے میں الحمدللہ پنو عاقل سے لے کر اباوڑوں تک تقریباً 24 مقرر حضرات حصہ لے چکے ہیں، اور اس مقابلے میں وہ اپنی تقریر پیش فرمائیں گے۔ اب میں دعوت خطاب کے لیے گزارش کروں گا اگلے شہسوار عبدالواجد بن محمد اسلم لغاری کہ وہ ڈائز پر تشریف لائیں اور اپنی تقریر پیش فرمائیں۔ عبدالواجد بن محمد اسلم لغاری۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، لا نبی بعدہ ولا نبوت بعد نبوت ولا کتاب بعد کتاب اللہ، ولا دین بعد دینہ ولا امت بعد امتہ، وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم الأنبياء لا نبي بعدي، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، میرے ہم مشن طلباء اور مسلمان بھائیوں، السلام علیکم۔ میں آپ حضرات کے سامنے عقیدہ ختم نبوت پر چند موتی بکھیرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے میرے آقا علیہ السلام کو بے پناہ کمالات، عظمتیں اور رفعتیں عطا کی، لیکن میرے حضور کے سر پر اللہ نے جو ختم نبوت کا تاج رکھا، اس کی عظمت، اس کی رفعت، اس کا شان و شوکت تمام کمالات سے اعلیٰ و اتم ہے۔ کسی بھی شخصیت کا تعارف ولادت سے شروع ہوتا ہے، وفات تک ختم ہو جاتا ہے، وفات کے بعد کتاب بند ہو جاتی ہے، سوانح حیات مکمل ہو جاتی ہے، لیکن میرے آقا کا تعارف، میرے آقا کا تذکرہ ولادت سے وفات تک نہیں بلکہ عالم ارواح سے شروع ہوتا ہے اور جنت جاتا ہے۔ اس کی وجہ اللہ نے اپنے حبیب کو ختم نبوت کا تاج پہنا کے دنیا میں بھیجا۔ جیسے آج ہمارا جلسہ اور محفل ہے، ویسے ہی ایک محفل عالم ارواح میں خالق کائنات نے صرف انبیاء کی سجائی اور فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، کہ اے پیغمبرو میں تمہیں کتاب بھی دوں گا، نبوت بھی دوں گا، امامت بھی دوں گا، قیادت بھی دوں گا، لیکن آج مجھ سے معاہدہ کرو، جب میرا پیارا عبداللہ کا در یتیم، آمنہ کا لال رسول بن کر آئے گا تو اس پر ایمان لاؤ گے۔ تو مجھے کہنے دو کہ یہ جلسہ جو رب نے عالم ارواح میں بلایا، جس کے سامعین تمام انبیاء تھے، مقرر خود خدا تھا، موضوع اعلان ختم نبوت و میثاق ختم نبوت تھا، تو حضور کا تذکرہ، ختم نبوت کا تذکرہ عالم ارواح سے شروع ہوا اور یہ جنت تک جائے گا۔ عقیدہ ختم نبوت امت کا اساسی و اجماعی عقیدہ ہے۔ جس طرح خدا اپنی وحدانیت میں لا شریک ہے، اسی طرح محمد مصطفیٰ اپنی ختم نبوت میں لا شریک ہے۔
خدا سے شریک کرنے والا، خدا کے سوا معبود ماننے والا کافر ہے، اسی طرح میرے آقا کے بعد کسی کو پیغمبر ماننے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ قرآن کریم کی 100 آیات میرے پیغمبر کے 200 فرمودات ختم نبوت کا اعلان کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ما کان محمد اباء، اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، نبی آتے رہے، رسول آتے رہے، پیغمبر آتے رہے، ہادی آتے رہے، رہبر آتے رہے، رہنما آتے رہے، قوموں میں آتے رہے، قبیلوں میں آتے رہے، سوالات کی تعداد میں آئے، تو مجھے کہنے دیجئے کوئی کسی قبیلے کے لیے آیا، کوئی کسی بستی کے لیے آیا، کوئی کسی شہر کے لیے آیا، کوئی کسی وطن کے لیے آیا، لیکن جب باری آمنہ کے لال کی آئی قربان جاؤں میں رب پر، رب نے فرمایا میرا محبوب عالمی پیغمبر آیا۔ میرا رب رب العالمین ہے، میرے رب کا گھر کعبۃ اللہ ہدی للعالمین ہے، میرے پیغمبر کو ملنے والی کتاب ذکر للعالمین ہے، رب عالمی ہے، بیت اللہ عالمی ہے، قرآن حکیم عالمی ہے۔ جب باری دونوں جہاں کے سردار کی آئی، اللہ نے اعلان فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ میرا پیغمبر محمد رسول اللہ بھی عالمی اور آخری پیغمبر ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، اسلام کے لیے روز اول سے اہل اسلام نے اپنے جانوں، اپنے خاندانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ فدایان ختم نبوت اور محافظین ختم نبوت کی کچھ تاریخ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ عقیدہ ختم نبوت کے لیے سب سے پہلے جان کا نذرانہ دینے والے صحابی حضرت حبیب انصاری ہیں۔ میری آقا نے پیشن گوئی کی تھی میری امت میں 30 جھوٹے مدعیان نبوت دجال پیدا ہوں گے، جن کی شروعات مسلمہ کذاب اسود انسی سے ہوتے ہوئے مرزا قادیانی تک پہنچتی ہے۔ جب مسلمہ نے نبوت کا دعویٰ کیا، حضور نے حضرت حبیب کے ہاتھ ایک خط بھیجا، لیکن احمد صفاق مسلمہ نے خط لانے والے سفیر صحابی کو قید کر لیا۔ مسلمہ نے اسے تختہ دار پر لٹکا کر جلاد کے سامنے سے پوچھتا ہے حبیب بتا اتشہد ان محمد رسول اللہ، حضرت فرماتے ہیں نام، پھر پوچھتا ہے اتشہد انی رسول اللہ، حضرت فرماتے اسم لا اسمع، کہ مسلمہ تو اپنے لیے گواہی کی بات کرتا ہے لیکن یہ کان محمد رسول اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ لفظ رسول سننا بھی گوارا نہیں کرتے۔ جلاد ایک ہاتھ کار دیتا ہے، پھر مکالمہ ہوتا ہے، حضرت حبیب وہی جواب دیتے ہیں، جسم کا ایک ایک عضو الگ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن یہ فدائی ختم نبوت خون کے آخری قطرے تک، جسم کے آخری سانس تک کوئی ہمالیہ کی طرح بلند کھڑا رہتا ہے، گویا کہ زبان حال سے کہہ رہا ہوتا ہے مسلمانوں اگر محمد کے ختم نبوت کی چوکی داری کرتے جان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے تو ہو جانے دو، لیکن عقیدہ ختم نبوت ہاتھ سے جانے نہ دو۔ جھوٹے مدعیان نبوت آتے رہے، ان کے مقابل ہر دور میں غیرت مند مسلمان سینہ سپر رہے، جانیں کٹتی رہی، فتنے کچلتے رہے، آخر ایک قذاب انگریز کا پٹھو مرزا قادیانی آیا جس کا مقابلہ علماء دیوبند نے کیا، بڑی قربانیاں دی۔ چنانچہ حضرت غلام غوث ہزاروی جب مرزائی مناظر اللہ دیتا ماسرہ کے علاقے میں گیا تو حضرت ہزاروی میدان میں نکلا، ادھر بیوی نے کہا تمہارا اکلوتا بیٹا زین العابدین تڑپ رہا ہے، اگر تم مناظرے میں گئے ممکن ہے تمہارا بیٹا وفات پا جائے۔ حضرت نے فرمایا ہزاروی اپنے بیٹے کو تڑپتا ہوا تو برداشت کر سکتا ہے لیکن محمد کو روزے میں تڑپتا ہوا برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ میرے اکابر تھے، میں بڑی جرات سے کہتا ہوں جو جنگ انور شاہ کشمیری نے شروع کی تھی عدالت سے اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا مفکر اسلام قائد انقلاب مفتی محمود نے، تو مجھے کہنے دیجئے ختم نبوت کی جنگ عدالت میں آئی تو اس کا دفاع کرنے والا انور شاہ کشمیری دیوبندی تھا، اگر یہ جنگ اسمبلی میں آئی تو اس کا فاتح مفتی محمود دیوبندی تھا، اگر افریقہ کی عدالت میں جنگ آئی تو شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دیوبندی گیا ہے۔ اگر قوم میں عقیدہ ختم نبوت اجاگر کرنے کا وقت آیا تو پاکستان کی گلی گلی میں ڈنکے کی چوٹ پر ختم نبوت کا پرچم بلند کرنے والا سید عطا اللہ شاہ بخاری دیوبندی ہے۔ کون سید عطا اللہ جس کی رگوں میں حسینی خون تھا؟ انگریز نے جب شاہ جی کو دبانے کی کوشش کی تھی تو شاہ جی نے فرمایا تھا ظالمو میری رگوں میں حسینی خون ہے۔ سید حسین نے کربلا کے میدان سے ڈٹنے کا سبق دیا ہے، جھکنے کا نہیں۔
بخاری گردن تو کٹا سکتا ہے لیکن جھک نہیں سکتا۔ اگر پیغمبر کی ختم نبوت پر ڈاکہ پڑا تو ہم اپنے اکابر کے مشن پر چلتے ہوئے جان لیں گے، اگر جان لیتے ہوئے جان دینی پڑی تو جان دے دیں گے۔ رب محمد کی قسم یہ تو ایک جان ہے، اگر ہزاروں جانیں ہوتی تو سب محمد کی ختم نبوت پر قربان ہیں۔ میں آخر میں ایک شعر کہتے ہوئے اپنی تقریر کا اختتام کروں گا۔ غلامان محمد کو سدا بیدار رہنا ہے، غلامان محمد کو سدا بیدار رہنا ہے، ابھی ختم نبوت پر بہت ہوشیار رہنا ہے، محاذوں مورچوں پہ جانثاروں کو کھڑا رکھنا ہے، سروں کی فصلیں کٹ جائیں مگر پہرا کھڑا رکھنا ہے، پھر ختم نبوت سے تو مٹ جائیں گے دنیا سے، اور عقیدہ نہ رہا قائم تو پٹ جائیں گے دنیا سے، ہر ایک منکر کے رستے میں بنے دیوار رہنا ہے، غلامان محمد کو سدا بیدار رہنا ہے، ابھی ختم نبوت پر بہت ہوشیار رہنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔